بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوائے وقت میں ہم کام کرتے تھے اور منیر صاحب وہاں پہ ہوتے تھے، اور منیر صاحب جو تھے ان کا مقام بہت بلند تھا پوری نوائے وقت کی بیوروکریسی کے اندر۔ اور منیر صاحب جو تھے وہ نائب قاصد یا پیون تھے جناب مجید نظامی صاحب کے، اور وہ جو ہیں وہ پورے دفتر کے اندر ایسے ہی گھوما کرتے تھے کہ جیسے جناب مجید نظامی صاحب گھوم رہے ہیں۔ وہ پھر اندر جا کے بتاتے تھے کہ رضی جڑا ہے نا وہ ٹیبل تے لتاں رکھ کے بیٹھا ہوا سی، ٹھیک ہے، کام کوئی نہیں کر رہا سی، فون سنی جا رہا سی تے نال نوٹس لئی جا رہا سی۔ اس طرح کی رپورٹیں اندر جا کے دیا کرتے تھے، تو تقریباً لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے۔ نوائے وقت اور نیشن کے اندر لوگ ان سے بہت ڈرا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد نوائے وقت میں ایک ان کے ایڈیٹر بھی ہوتے تھے، میرا خیال اسد اللہ غالب ان کا نام تھا، اللہ بخش فوت ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو اسد اللہ غالب صاحب جو تھے ان کے گھر میں ہر سال چوری ہو جایا کرتی تھی، اور چور لاکھوں کا سامان لے کے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں خاکسار اس وقت جب نوائے وقت میں کام کرتا تھا، میں بھی ایڈیٹر گریڈ میں ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو خاکسار دی تنخواہ جڑی سی وہ ایڈیٹر سے 2000 روپیہ کم تھی۔ ایڈیٹر کی تنخواہ جو تھی وہ تقریباً کوئی 20,000 کے قریب ہوتی تھی، اور خاکسار کی تنخواہ کو 18,000 کے قریب تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب 20,000 والے بندہ جو ہے وہ ہر سال لاکھوں کا سامان، ذرا جو گریڈ نیشن میں تھا وہی نوائے وقت میں ہی تھا، گروپ تو ایک ہی تھا نا، انتظامیہ تو ایک ہی تھی۔ تو 20,000 تنخواہ والا بندے کا ہر سال لاکھوں کا سامان کہاں چلا جاتا تھا اور کیوں چلا جاتا تھا؟ بیسیکلی اس کے بعد پھر وہ چونکہ ایڈیٹوریل لکھا کرتے تھے تو ایک چھوٹا سا شزرا لکھتے تھے، اس کے بعد پھر پولیس جو تھی وہ ان کا نقصان پورا کر دیا کرتی تھی۔ یہ تماشا ہوتا تھا ہر سال سردیوں میں، یہ تماشا ہونا، انہوں نے پہلے ڈولا ڈالنا کہ میرے گھر میں رات ڈاکو آئے تھے، چوری ہو گئی، پھر مقامی پولیس میں مقدمہ درج کروانا کرائم رپورٹر کو کہہ کے، پھر شزرا لکھنا، پھر وہ آئی جی یا ڈی آئی جی جو بھی ہوتے ہوں گے اس وقت انہوں نے آگے کہنا پائنات رکھو، دسو کتنا نقصان ہوا ہے، اس پھر نقصان پورا ہو جایا کرتا۔ تو یاد آ گیا، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ یہ قصہ مجھے کیوں یاد آیا، ایک دن نا منیر صاحب اوپر تشریف لائے، اور چونکہ میں زیادہ اپنی کوئی کمپنی شمپنی تو اتنی تھی نہیں پریس کلب میں بیٹھ کے چرس پینے والی یا شراب پینے والی، تو ہم زیادہ تر وقت دفتر ہی گزارا کرتے تھے۔ تو ہم وہاں پہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نظامی صاحب ہنستے ہوئے آئے، رضی صاحب غالب صاحب کے گھر پہ چوری ہو گئی۔ اچھا، یہ وہ پہلا اور آخری موقع تھا جب میں نے منیر صاحب کو، اگر وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی زندگی دے، اور اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو ان کے درجات بلند کرے، یہ زندگی میں پہلا اور آخری موقع تھا، میں نے انہیں کہہ کے لگا کے ہنستے ہوئے دیکھا، رضی صاحب غالب صاحب کے گھر پہ چوری ہو گئی۔ یہ مجھے منیر صاحب کیوں یاد آئے، ٹھیک ہے، لوگ انہیں پیار سے یا طنز سے منیر نظامی بھی کہا کرتے تھے۔ تو منیر صاحب کیوں یاد آئے، نوائے وقت میں جنہوں نے کام کیا ہے یا نیشن میں جنہوں نے کام کیا ہے 80 یا 90 کی دہائی کے اندر، انہیں پتا ہوگا۔ مجید نظامی صاحب کی زندگی تک ان کا بہت مقام ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے سیاستدان جنہوں نے مجید نظامی صاحب سے ملنا ہوتا تھا، وہ منیر نظامی صاحب کے مرہون منت ہوتے تھے۔ تو مطلب بعض کا لگتا تھا کہ پورا نوائے وقت اور نیشن گروپ ہی وہی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خیر شہزاد مرزا پہ پھر حملہ ہو گیا، مرزا شہزاد پہ پھر حملہ ہو گیا۔ پچھلے سال ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، اسی موسم میں ہی ہوا تھا۔ کوئی صاحب آئے تھے ان کے پاس، کیمبرج کے علاقے میں یہ رہتے، کوئی صاحب آئے ان کے پاس اور انہوں نے ان کے منہ کے اوپر تیزاب پھینک دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جی منہ پہ نہیں گرا تو کندھے پہ گرا ہے، اور اچھا پولیس کو کال کی گئی، پولیس آئی، سارے تیزاب گرا ہے، تو پولیس نے اس کا وہ فورینزک کے لیے لیا سارا ٹیسٹ وغیرہ، وہ فورینزک ہوا جی، فورینزک کیا جھوٹ پہ بولتا گہنا، کوئی تیزاب نہیں ہے، یہ پسینہ ہے، ٹھیک ہے۔ بھئی تیزاب کے کچھ ذرات یا کچھ اثرات تو ہوتے نا، چلے چہرہ ان کا ویسے ہی ہے، لگتا ہے جیسے
تیزاب گرا ہوا ہو کسی چہرے کے اوپر تو اس کے بعد جو چہرے کی حالت ہوتی ہے وہی ہے. لیکن جو انہوں نے چیز کہا کہ میرے کندھے پہ گرا ہے وہ سارا انہوں نے چیک کیا. پھر وہاں کی پولیس جو ہے وہ معاملے کو چھوڑتی نہیں ہے. انہوں نے پورے کیمرے چیک کی تھے. انہوں نے کہا بھائی جس وقت آپ کہہ رہے ہو نا کہ آپ کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہے اس دوران کوئی شخص آپ کے گھر کے پاس پھٹکتا ہوا نہیں پایا گیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پوری تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد ان کو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ جعلی اور جھوٹی پریس اپنا شکایتیں لگانے سے باز رہیں اور محتاط رہیں. اور ان کا کیس جو تھا وہ داخل دفتر بند کر دیا گیا پچھلے سال تیزاب والا. ایسا پھر حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا. اور پھر انداز منیر نظامی حملہ ہو گیا. حملہ کیا ہوا جی کو گورا آیا ان کے گھر اور گورا جو تھا اس نے ان کو مکے مارے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا ناک شاک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, جبڑے کی ہڈی بھی جو ہے وہ بھی فریکچر ہو گئی ہے بقول پی ٹی آئی کے. اور کہہ کون رہا ہے؟ جہانگیر. ٹھیک ہے. صاحبزادہ جہانگیر آف مردان شریف. اور جب میں مردان کے صاحبزادگان کی بات کروں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ کون ہے. صاحبزادہ جہانگیر آف مردان شریف عرف چیکو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے یہ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اس کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں ناک دی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے, جبڑا بھی ٹوٹ گیا ہے, تو موصوف کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے. اللہ کرے اگر یہ ایسا ہوا ہے اللہ ان کی حفاظت کرے. میری تمام تر نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہے. لیکن میرے ذہن کے اندر پھر منیر نظامی لینڈ کر گیا. شہزاد اکبر پہ پھر حملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. شہزاد اکبر صاحب پہ پھر حملہ ہو گیا. اب جو ہے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں اب دیکھیے انہوں نے کہا جی وہ گورا آیا, انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا, اس نے ان کو مکے مارنے شروع کر دیے, پھر یہ زمین پہ گر گئے, وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر واپس آ گیا, انہیں پھر کوٹنا شروع کر دیتا. یہ وہ جو کہانی سناتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی 20 منٹ میں ایسا ہوا. لندن کے اندر اگر آپ ان کا جو 1122 ہے 1122 اس کے اوپر کال کریں تو یہ جو ہے نا آپ کے موجودہ وہاں کے جو میئر ہیں لندن کے میئر صادق خان صاحب نے جو سب سے بڑی اچیومنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایمرجنسی کے نمبر کے اوپر کال کرتے ہیں تو 3-3.5 منٹ تک آپ کے پاس ریسکیو پہنچنا لازمی ہے. اس کے اندر اوپر انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. ایک تو انہوں نے کی ہے پولیسنگ کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے, یہ جو ہے کیا اسے کہتے ہیں سٹیزن پولیسنگ کا انٹروڈیوس کروایا ہے. اور پولیس کے ایجنٹ رکھے ہیں ہر گلی محلے کے اندر. ان کا کام صرف یہ ہے کہ جیسے کام ہو انہیں نمبر دیا گیا اس نمبر پہ انہوں نے بتانا ہے ایس جگہ تے اے ہو گیا. ٹھیک ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ملزم جو ہے وہ واردات کر کے یا پرس چھین کے بھاگتا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے سڑک کے اوپر ہی 4-5 بندے موجود ہوتے ہیں. وہ اس کو قابو کر کے کٹتے ہیں دبا کے. بظاہر ان کا پولیس سے تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ پولیس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. یہ انہوں نے نظام قائم کیا وہاں پہ. پنجاب پولیس کو بھی اس نظام کے اوپر شہری علاقوں میں غور کرنا چاہیے. تو وہ جو ہے نا جی اللہ آپ کا بھلا کرے 3.5 منٹ کی دوری پہ تھی پولیس, کسی نے کال نہیں کی. حیرت انگیز طور کے اوپر نہ پچھلے معاملے کے تیزاب پھینکنے والے معاملے کے اندر کوئی ویڈیو یا تصویر موجود تھی, نہ اس معاملے کے اندر کوئی ویڈیو موجود ہے. ٹھیک ہے. اور وہ فراہم کر سکے ہیں یا فراہم کرنے کی بات کر رہے ہیں فورینزک وغیرہ کے لیے یا بندہ پھڑنے کے لیے. اب پولیس نے کرنی ہے تحقیقات اور انشاءاللہ الحمدللہ پولیس کی تحقیق کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں آنا. موصوف کہتے ہیں وہ گورا ہے, پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کالا ہے, اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ مکے مار کے گیا ہے یہ گورا ہے. ٹھیک ہے. کوئی خون لگی تصویر مجھے وہ اے آئی جنریٹڈ لگتی ہے, وہ بھی انہوں نے پوسٹ کی ہے اپنی, تو وہ کالا گورا ہے. اب گورا گیا آیا تکا دیا سینے پہ چڑھ گیا مکے مارے کسون مارے چلا گیا. 7 منٹ بعد 8 منٹ بعد پھر آ گیا, پھر انہیں تکا. یہ وہیں پہ کھڑے رہے ہوں گے نہیں. اچھا وہ آ گیا اور اگر یہ اندر آ گئے تھے مار کھانے کے بعد تو کیا اس دوران انہوں نے پولیس کو کال کی؟ نہیں. وہ آیا پھر اندر بڑھا پھر اس نے کسون پھیرے مکے مارے پھر چلا گیا. ٹھیک ہے نا. ہاں
بس آپ نے انتظار کرنا ہے. میرا خیال ہے لگا دیا ہوگا انہوں نے حافظ صاحب پہ الزام جب تک یہ ولاگ آپ پہ آئے گا, اور یہ الزام انہوں نے جڑ دینا ہے ڈی ڈی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب کے اوپر, کیونکہ انہوں نے پچھلے دنوں جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں جو تصاویر دکھائی تھی اس میں موصوف کی بھی تصویر, موصوف کی کوئی پوسٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا اس کو پرے ٹائم میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. ویسے آپس کی بات ہے کہ جتنے لمحے کے لیے انہوں نے چہرہ دیکھ کے احمد شریف صاحب نے کہا ہوگا کہ اس کو پرے کرو, میں جو انی دیر بھی نہیں دیکھ سکتا ہوتا چہرہ, اللہ دی قسم, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے بنائے, ہم کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن جو ہے اللہ نے, میرا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ حس بھی تو رکھی ہے نا جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے مختلف کری چیزوں کو دیکھ کر, تو جس کو انگریزی میں آپ کریپی کہتے آؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے جی اس وقت صورتحال. شہزاد اکبر صاحب کے اوپر جی حملہ ہو گیا حسب سابق اور حملے کے اندر ان کو زخمی کر دیا گیا, اور آج کے لیے یوتھیوں کا یہی پیغام ہے اور یوتھوں نے یہی حرکات کرنی ہے. آج کا اپڈیٹ تھا, میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.